میرا نام احمد ہے۔ میں ریاض کا رہائشی ہوں۔ میرے والد ایک بہت بڑی کاروبار شخصیت ہیں۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں دولت کی اس قدر ریل پیل کہ میں پیسہ اڑاتے تھک جاؤں لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جاتا تھا تو روزگار کی جھنجھٹ نہیں تھی۔ بیوی بچے ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ ہر شے کی دستیابی کے باوجود زندگی میں ایک خلا تھا۔ کام دھندے کی مجھے فکر نہیں تھی۔ گھر پر کام کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے۔ میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ میں بور ہوتا رہتا تھا۔ بوریت حد سے بڑھی۔ ذہن کو خالی پڑے عرصہ دراز ہونے لگا تو شیطان کو دے دیا۔ اب خالی مکان شیطان کی دکان بن گیا۔ وہ مجھے بوریت ختم کرنے کے نت نئے طریقے بتانے لگا۔ میں زندگی کا ہر تجربہ کر چکا تھا۔ اب میں کسی نئی مصروفیت کی تلاش میں تھا کہ ایک دن میرا کرایہ دار شیطان کہنے لگا، تم نے بھرپور زندگی گزاری ہے، ہر تجربے کا مزہ چکھا ہے، لیکن خدا کی حرام کردہ اشیاء سے تم ہمیشہ دور رہے ہو۔ کیوں نہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے۔ سچ ہے کہ تمام عمر شراب و شباب سے دور رہا تھا، لیکن فراغت نے زندگی کو اس قدر پھیکا کر دیا تھا کہ میں اس میں رنگ بھرنے کے لیے بے قرار تھا۔ پہلے تو میں ہچکچایا، مگر پھر میرے کرایہ دار نے مشورہ دیا کہ ان حرام کردہ کاموں کا تجربہ کرنے کے لیے گناہوں کا مرتکب ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس چھوٹی موٹی مستی میں مان گیا، لیکن اس شہر اور اس ملک کی اکثریت ہمارے خاندان سے واقف ہے۔ میں کسی کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر گناہوں کی لذت کے لیے ہی تو پردیس آیا تھا۔ میرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ جن اعمال کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، ان کا گواہ اللہ ہوتا ہے۔ سارا دن مجھے یکمشت یاد آ گیا تھا۔ خدا کا بندہ شکوہ یاد آیا کہ میرا بندہ گناہ کرتے ہوئے سب سے ڈرتا ہے لیکن مجھ سے نہیں ڈرتا، جب میں ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوں۔ یاد آیا کہ زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا۔ ہائے میرا ایمان! یاد آیا کہ اللہ غیرت کھاتا ہے کہ مرد یا عورت زنا کرے۔ میں نے سب سے حیا کی مگر مجھے اللہ سے حیا نہ آئی۔ میرے فرشتے میرے گناہ کے تعفن سے مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ ہائے میں تباہی! مجھ پر بے خودی پوری طرح طاری ہو جاتی اور میں تھپڑ مار مار کر اپنا چہرہ سرخ کر لیتا تھا۔ مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں اپنا جسم نوچ نوچ کر اپنی جان لے لوں۔ دن گزرے، راتیں گزری، میرے گناہ کی تعفن سے میری نیند اور بھوک دونوں اڑ گئے تھے۔ میری آنکھیں اندر دھنس گئی اور چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی تھی۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے واپسی ریاض جانا تھا۔ میں ایئرپورٹ گیا۔ فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہاں مسجد پر نظر پڑی تو میں اپنے پلید وجود کو گھسیٹتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں ایک آدمی سویا پڑا تھا۔ میں 4 راتوں سے نہیں سویا تھا اور یہ شخص بے سدھ سویا پڑا ہے۔ مجھے اس پر رشک آیا۔ مسجد خالی تھی۔ اس مقدس جگہ پر میرا وجود کالک کی طرح تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی میری آنکھوں نے شرمندگی کے جام چھلکا دیے۔ میں دل کھول کر رویا۔ میرے دل پر منوں بوجھ تھا۔ رو رو کر تھک گیا مگر دل سے ذرا برابر بوجھ کم نہ ہوا۔ ہچکی بن گئی، ہچکیاں سسکیوں میں بدل گئی اور میری آواز سن کر دوسری طرف لیٹا آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دکھنے میں وہ کوئی شیخ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے اس سے کہا، تم کیسے سو گئے؟ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اور پھر میں نے الف تا یہ اسے تمام واقعہ کہہ ڈالا۔ پہلے تو وہ آدمی چپ رہا، پھر جیسے تسلی کے الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔
بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت امید دلاتی تھی، لیکن میرا جرم بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ میرے دل کو قرار نہ آیا۔ تبھی فلائٹ کا وقت ہو گیا اور ہم دونوں نمبروں کا تبادلہ کر کے روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور میرا احساس ندامت بڑھتا گیا۔ مجھے خدا کی سزا سے خوف آتا تھا۔ قیامت کی رسوائی اور جہنم کے عذاب سے بہتر تھا کہ میں دنیا کی ذلت اور سزا قبول کرتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اعتراف گناہ کر لوں گا تاکہ مجھے سنسار کر دیا جائے۔ میں پتھر کھا کھا کر ہلکان ہو جاؤں۔ خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے میں اسی شیخ سے ملنے گیا تھا۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ گھبرا گیا اور مجھے سمجھانے لگا، لیکن میں کسی طور ٹلنے والا نہیں تھا۔ شیخ صاحب نے مجھے سمجھایا، لیکن میں کسی طور ٹلنے والا نہیں تھا۔ بہت تکرار کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار اس کے استاد سے مل کر اپنا معاملہ پیش کروں اور ان کے جواب کے مطابق فیصلہ کروں۔ ہم اس شیخ سے ملنے گئے تو اس نے مجھے خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ مجھے جلال آ گیا۔ میں نے کہا، اے شیخ، یہ فیصلہ سناتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے تو دنیا میں سزا لینا چاہی تھی، لیکن اس شیخ نے مجھے روک دیا۔ شیخ کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں رستہ دکھایا ہے۔ پھر میں اور پہلا شیخ واپس آ گئے۔ میرا احساس گناہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے حج کا ارادہ کیا اور اسی شیخ سے دوبارہ ملنے گیا اور اسے اپنے ارادے کے بارے میں اطلاع دی۔ وہ کہنے لگے، میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں اکیلا اس سفر پر جانا چاہتا تھا۔ حج کے دوران میری حالت مزید ابتر ہو گئی۔ میں دوسرے حجاج کو دیکھتا تو ان پر رشک آتا۔ وہ سب پاک تھے اور میں ان میں ناپاک۔ میرے گناہوں کی گھڑی نے میرے کندھے جھکا دیے تھے۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہاں موجود کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا، اور کبھی حسن ظن کہتا، ہو سکتا ہے کہ ان پاک صاف لوگوں کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ اسی بے قراری کے ساتھ رمی کا وقت آیا۔ ہاں، مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہم بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آیت مکمل ہوتے ہی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقیقی کہانی ہے کہ جسے لفظوں کا اور احساسات کا جامہ پہنا کر پیش کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔